اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈس کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل غلام علی۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اللہ کے جس پیارے نبی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ اور کوئی نہیں، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تک کے حالات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو اس کے بعد 150 سال تک عیسائی ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے۔ ان کے عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اکٹھا کیا اور اس کا نام انجیل مقدس رکھا۔ یہ تعداد میں ہزاروں پہنچ چکی تھیں۔ اس وجہ سے عیسائیوں میں بڑا جھگڑا ہوا کہ کون سی انجیل صحیح ہے۔ آخر سب نے اتفاق کر کے سب کتابیں جلا ڈالیں اور صرف 4 باقی رہنے دیں۔ یہ چاروں ان کے جمع کرنے والوں کے نام سے مشہور ہیں، مگر یہ بات آج تک طے نہ ہو سکی کہ ان میں سے کون سی کتاب اصل انجیل مقدس ہے۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی، لوگ بت پرستی پر اتر آئے، آدمی آدمی کا دشمن ہو گیا، شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بد امنی ہر طرف پھیل گئی۔ شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی مخلوق پر رحم آیا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے نیچے سے نکال کر اللہ کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانہ میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے۔ اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مہربان دادا عبد المطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بے حد محبت تھی، ان کی پرورش فرمائی۔ خدا کی شان کی دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ دوستو، عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہو چکی تھی، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھی جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے، اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ وچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دوستو، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا رستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کام گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، میرے آقا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس زمانہ میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی علیہ السلام جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت زید بن حارث آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بیان کیے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا اور دین و دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اس کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی۔ دوستو، یہ سب قصے آپ کو پہلے سنائے جا چکے ہیں۔ اب میں قرآن پاک سے صرف چند واقعات بیان کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور قوم کیا جواب دیتی رہی۔ دوستو، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ،
جس طرح سب لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے، سنو لیکن وہی ہے بے وقوف۔ دوستو، سورہ الفرقان میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ من گھڑت باتیں ہیں یہ قرآن جو اس نے بنا لی ہے اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اسی طرح لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے اعتراض کیے اور آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمانوں کی راتوں رات سیر کرائی، جسے معراج کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اسے اس طرح بیان کیا گیا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد سے مسجد اقصیٰ تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا دیکھتا ہے۔ ایک رات جب آپ سو رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مسجد اقصیٰ میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر تشریف لے گئے، ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے آیا ہے، جبریل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے تحفے دیے گئے، وہ یہ ہے: 5 نمازیں فرض کی گئی، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے گناہ معاف کیے گئے۔ اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے نہ پائے تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لیا تو کم از کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے۔ اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کر پائے تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی، اور اگر اس کو
کر لے تو وہ ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر بہت رحم فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمیں جو عطا کیا سب آپ کے صدقے ہے۔ آج ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اپنی اصلی حالت اتنی پیاری پیاری شکلوں میں موجود ہیں تو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ورنہ پچھلی قوموں کا حال تو آپ سب سے بیان کر چکا ہوں۔ کیا کیا اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا، اور ہم پر یہ اللہ کا احسان ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح تکلیفیں برداشت کر کے دین اسلام کو پھیلایا اور اللہ کے حکم کے فرما بردار رہے، اسی طرح اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے والدین کا فرما بردار رکھے، برے لوگوں سے اور بری راہوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی باقی کہانی بیان کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔